پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسافر کتنے دن کی جگہ ٹھہرے تو وہ مقیم کے حکم میں ہو جاتا ہے اور اس کو ٹھہرنا پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اس بارے میں جیسے سفر کی مسافت کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں نا، 1 میل سے شروع ہوئے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ 96 میلوں تک علماء گئے، اپنے اپنے قیاس ہیں۔ اللہ رسول نے صرف کہا جب زمین میں تم سفر کرو، وہ عقل عام پر چھوڑ دیا کہ ہر شخص جانتا کہ سفر کی کیفیت کس وقت طاری ہوتی ہے۔ میں سیر کے لیے 2-4 میل بھی گھوماؤں، کبھی بھی نہیں خیال آئے گا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں۔ جب گھر والے بھی جانے کہ 4 پیسے جیب میں ڈالیں اور اپنے آج کے کام کار کو چھوڑ کر یہ کہیں جا رہا ہے، یہ سفر کی کیفیت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس لیے ظاہریوں نے اگر یہ بات کہی کہ سفر کی کوئی مسافت متعین نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب آدمی سمجھے کہ میں مسافر ہوں تو کر لے، تو بات ان کی بدنی ہے، کوئی بات نہیں۔ کسی کے پاس نا کوئی ایسی نص نہیں اللہ رسول کی کہ سفر کی کوئی۔ اسی طرح دنوں کی بات ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ٹھہرے نا وہ مسافر نہیں، وہ کہتے ہیں چلتا بھی ٹھہر گیا نا وہ تب ٹھہرا ہوا، سفر وہی ہے جو چل رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی جگہ منظر کی ہے دیکھیے تھوڑی وقت نہ کرے۔ ایک قول یہ بھی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 4 دن کے لیے ٹھہرے، زیادہ امام یہی کہتے ہیں، کچھ 10 دن کہتے ہیں، کچھ 14 دن کہتے ہیں۔ ابن عباس 18 دن کہتے ہیں کہ مکہ میں ہم 18 دن رہے، قصر کرتے رہے، اس سے زیادہ اگر ٹھہریں گے تو پوری پڑیں گے، مگر یہ بھی ان کا خیال ہی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما تو نہیں دیا کہ اگر ہم اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر نہیں کرنا تھا قصر۔ تو اس بارے میں بھی ابن قیم کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ نہ مسافت متعین ہے نہ یہ اقامت کی مدت متعین، جتنا جی چاہے ٹھہرے۔ اگر وہ ارادہ ہی کر لے کہ میں نے یہاں گھر در بنا لیا یا وہاں وہ ملازمت کے لیے چلا جائے یا کوئی کاروبار، پھر الگ بات، ورنہ کچھ دن ٹھہرنے سے وہ مسافر ہونے سے کیوں نکل جائے گا کہ 3 دن میں مسافر نہیں، 4 دن میں مقیم ہے فلاں ہے، یہ کوئی باتیں نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول خود ہی فیصلہ کر دیتے، آزاد چھوڑنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانا۔